اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے انوار غدیر نام کی سیریز میں، جس میں ہم غدیر اور اس سے متعلق جو واقعات ہیں یا ان دنوں میں جو فضائل اہل بیت علیہ السلام پر کے نازل ہوئے ہیں یا بیان ہوئے ہیں، یا جو آیات یا حدیث آپ کے سلسلے میں یا کوئی واقعہ پیش آیا ہے ان دنوں میں جو غدیر کے آس پاس ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک بہت اہم چیز جس کا تعلق ان دنوں سے بھی ہے، غدیر سے بھی ہے، اہل بیت کی عظمت سے بھی ہے، وہ ہے حدیث ثقلین۔ حدیث ثقلین وہ حدیث ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے قرآن اور اہل بیت کو ایک دوسرے کا ہم پلہ بیان کیا ہے۔ یہ حدیث تقریباً تواتر کے ساتھ اہل سنت اور امامیہ دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور تقریباً اس کے اوپر اجماع ہے کہ یہ حدیث پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائی، سب نے اس کو نقل کیا ہے اور الفاظ عطرت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ کئی جگہ پر پیغمبر نے اس بات کو ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک مقام جو ہے وہ مسجد خیف ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق حج عطا فرمائے۔ منی میں ایک مسجد ہے جسے مسجد خیف کہتے ہیں، اور اسی مسجد میں 12 تاریخ کو یعنی 12 ذی الحجہ کو پیغمبر نے خطبہ دیا، جس میں آپ نے اس حدیث کو دوبارہ دہرایا، کہ جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، میری عطرت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں۔ یہ خلاصہ ہے اس حدیث کا جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ ثقلین کا مطلب ہی یہ 2 گراں قدر چیزیں، بھاری چیزیں، وزنی چیزیں۔ پیغمبر نے یہاں قرآن کو اور اہل بیت کو ہم پلہ قرار دیا ہے، دونوں بالکل برابر ہیں، یعنی جیسے قرآن حجت ہے ویسے اہل بیت حجت ہے۔ جیسے قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں لائی جا سکتی، اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو نہیں لایا جا سکتا۔ جیسے قرآن کے سامنے تمام چیزیں بیکار ہیں، ویسے ہی اہل بیت علیہ السلام کے سامنے تمام افراد بیکار ہیں، عبث ہیں۔ تو یہ خود دلیل ہے کہ پیغمبر نے ان دونوں کو امت کے درمیان چھوڑا۔ اب اگر پیغمبر کی اس حدیث کے مقابلے میں کوئی شخص حسبنا کتاب اللہ کہہ رہا ہے تو وہ نص سے پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں 2 چیزیں، وہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ یہ خود پیغمبر کے قول کے خلاف ہے، پیغمبر کے حکم کے خلاف ہے۔ دوسرا، عملی میدان میں بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کتاب کافی ہے، کیونکہ ہر کتاب کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس کو سمجھانے والا، کوئی اس کو پڑھانے والا، کوئی اس کو بتانے والا ہو، اور اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کون ہے جو قرآن کو اس طرح سے بیان کر سکے جیسا بیان کرنے کا حق ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے حقانیت اہل بیت کی اور حجت ہونے کی اہل بیت علیہ السلام کی۔ جس طرح قرآن کے مقابلے میں ساری کتابیں بیکار ہیں، اسی طرح اہل بیت کے مقابلے میں سب بیکار ہیں، کسی سے تقابل نہیں ہے اہل بیت کا۔ لہٰذا قرآن اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے کے مکمل ہیں۔ قرآن کی آیت کی تفسیر کون کرے گا؟ اہل بیت۔ اہل بیت کی عظمت کون بیان کرے گا؟ قرآن۔ دونوں ایک دوسرے کے مکمل ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پورا کرنے والے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو کہ خود پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ اور تم اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان دونوں کا ساتھ مت چھوڑنا۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم صرف کتاب کے ساتھ رہ کر کامیابی حاصل کر لیں گے، غلط سوچتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم صرف اہل بیت کی بات مان کر کامیابی حاصل کر لیں گے یا اہل بیت سے محبت کر کے کامیابی حاصل کر لیں گے، تو بھی غلط ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور اہل بیت، ہمیں دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ جہاں کوئی حدیث آئے ہماری سمجھ میں نہ آئے، خود اہل بیت نے فرمایا کہ اس کو قرآن کے ساتھ تولو۔ ہماری حدیثیں قرآن کے مقابلے میں نہیں ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن کے خلاف نہیں ہیں۔ اسی طرح جب کسی اور کی بات آئے تو اہل بیت کو دیکھیں کہ اہل بیت کیا کہتے ہیں، اہل بیت کا نظریہ کیا ہے۔ ہم کسی صحابی سے، کسی تابعی سے دین کیوں لیں؟ ہم اہل بیت سے دین لیں، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے
کہ ان کو ہم نے رجس سے پاک رکھا ہے، جن کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو قرآن قدر چیزیں چھوڑنا جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اہل بیت، تو ہمیں اہل بیت سے تمسک کرنا چاہیے اور اہل بیت سے اپنا دین لینا چاہیے۔ خود یہ دلیل ہے کہ حقانیت اہل بیت کے پاس ہے، خود یہ دلیل ہے کہ پیغمبر کے بعد اگر امور حکومت کسی کو دیے جانے ہیں تو وہ یہی اہل بیت ہیں۔ قرآن ناطق ہے، قرآن صامت ہے، قرآن صامت ہے، لہذا وہ بولے گا نہیں، تو کوئی ہمیں قرآن ناطق چاہیے جو قرآن کو زبانی کر دے عمل کے ساتھ۔ کیسے عمل کیا جائے گا؟ قرآن جو حکم دے رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تو تقوی کیسے اختیار کیا جاتا ہے؟ اہل بیت بیان کریں گے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے نیکی کرو، نیکی کیسے کی جاتی ہے؟ اہل بیت کر کے دکھائیں گے۔ تو قرآن کا عملی نمونہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کوئی انسان اگر قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے واقعی زندگی میں، تو بغیر اہل بیت کے تمسک کے کام ممکن نہیں ہے۔ اور خود یہی دلیل ہے کہ بعد پیغمبر ولایت اور حکومت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانی چاہیے تھی اور ہے، اور جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں وہی صحیح دین پر ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا اور اس حدیث کے ذریعے سے حجت کو تمام کر دیا۔ اب کل اگر کوئی گمراہ ہے تو اس کی وجہ یہ کہ اس نے یا قرآن کو چھوڑا ہے یا اہل بیت کو چھوڑا ہے، یا دونوں کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا خود پیغمبر کہہ رہے ہیں تم گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے۔ متمسک رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی آیات کی تلاوت کر دینا کمال نہیں ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کر دینا کمال نہیں ہے۔ تمسک کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی پیروی کی جائے، قرآن جو حکم دے رہا ہے اس پہ عمل کیا جائے، اہل بیت جو کام کر رہے ہیں اس پہ عمل کیا جائے، اہل بیت نے جو زندگی گزاری اس کو اسی طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ لہٰذا خود آئے حدیث ثقلین بڑی دلیل ہے ولایت امیر المومنین و ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ قرآن کی اطاعت بلا چون و چرا ہے۔ جب خود پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں دونوں ایک جیسے ہیں، تو اس مطلب اہل بیت کی اطاعت بھی بغیر چون اور چرا کے ہے۔ خود یہ اطاعت، اس طرح کی اطاعت کے لیے عصمت ضروری ہے، تو خود یہ دلیل ہے کہ پیغمبر کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں۔ یعنی اہل بیت یہ 14 معصومین، یعنی پیغمبر کے بعد جناب زہرا اور جناب زہرا کے بعد 12 ائمہ، سب کے سب معصوم ہیں۔ کیونکہ اگر قرآن کے ہم سنخ ہیں تو جس طرح قرآن خطاؤں سے دور ہے اسی طرح ان کا بھی خطاؤں سے دور ہونا ضروری ہے۔ تو خود حدیث ثقلین اہل بیت کی عظمت پر، اہل بیت کی ولایت پر، اہل بیت کی پیروی کرنے کے حکم پر ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ حدیث سبھی نے نقل کی ہے، عامہ اور خاصہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں 10 پہ دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر کے اس حکم پر عمل کر سکیں، ہم قرآن کو اہل بیت سے لے کر ویسے زندگی گزاریں جیسے اہل بیت کو پسند ہے۔ خدا ہمیں ایک آن بھی ولایت اہل بیت سے دور نہ کرے، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل کرے، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل کرے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔